اللہ والے کون ہوتے ہیں، اہل اللہ کنہیں کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کے اوپر مجھے معاشرہ ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو ڈٹ کر اللہ والوں کی مخالفت کرتا ہے اور ان کے مزاج میں اس قدر شدت ہے کہ امت کے مسلمہ بزرگوں کی بھی توہین کر دی جاتی ہے۔ ایک ایسا گروہ باہر کیف موجود ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا قصور یہ ہے، یا ان لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے نقل کو دیکھا اور فتویٰ اصل پر لگا دیا۔ دیکھیں، اگر آپ نے پیتل دیکھی ہے اور آپ اس کو دیکھ کر کہیں کہ جناب سونا ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ سونے کا قصور نہیں ہے، بلکہ آپ کی کج فہمی ہے کہ آپ کا پالا ہی پیتل سے پڑا، اور یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ آپ نے دیکھی پیتل اور آپ فتویٰ سونے کے نہ ہونے کا لگا دیں۔ تو یہ اصل میں ظلم ہوا کہ ان پڑھ جاہل اور 100 نمبر کو دیکھ کر لوگوں نے 1 نمبر کی بھی نفی کر دی۔ اور یہ حقیقت ہے، جن لوگوں کو آج تک خالص دودھ ملا ہی نہیں ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پورے لاہور کے اندر 2 نمبر ہی بکتا ہے، چونکہ ان بیچاروں نے اصل دیکھا ہی نہیں۔ لیکن جنہوں نے اصل دیکھا ہے ان کو کوئی 100 بار بھی دلائل دے، وہ کہیں نہیں اصل بھی ہوتا ہے بھائی، لیکن ذرا محنت کر کے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو ان لوگوں کا تو یہ مسئلہ ہے، ایک طبقہ یہ موجود ہے۔ تو دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے نقل کو ہی اصل سمجھ لیا۔ جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ، جو شان، جو بلندیاں قرآن اور حدیث میں اصل کی بیان کی گئی تھی، انہوں نے نقل کو بھی وہی درجہ دے دیا، اور یہ افراط و تفریط میں پورا معاشرہ دکھائی دیتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو طویل بحث میں نہیں لے کر جاتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوا اس لیے کہ ہم نے قرآن فہمی کا نور حاصل نہیں کیا۔ اگر ہم اچھی طرح قرآن اور حدیث کو سیکھ لیتے تو یہ ہو نہیں سکتا جس کے ہاتھوں میں قرآن ہو اور وہ اتنے بڑے عنوان پر گمراہ ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اصل ہوا یہ کہ ہم نے قرآن اور حدیث کا نور حاصل نہیں کیا ہے۔ کتنا بڑا عنوان ہے کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں، تو قرآن مجید نے 2 جملوں کے اندر یہ مضمون مکمل کیا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کہا ایک تو وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور دوسرا وہ تقوی کا پہاڑ ہوتے ہیں۔ یہ 2 خوبیاں قرآن نے بیان کی۔ اب ان کو اچھی طرح ہم سمجھ لیں، اور پھر جس قدر یہ خوبیاں کسی میں زیادہ نظر آئیں گی، پختہ نظر آئیں گی، وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا۔ اور جس کو ان خوبیوں کی ہوا بھی نہ لگی ہو، وہ جو مرضی کر کر دکھا دے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ قرآن کا پیمانہ ہے، اور جو سٹینڈرڈائزیشن قرآن نے دی ہے اس کے دائیں اور بائیں تو گمراہی ہے، اور ہمیں صرف قرآن کا دیا ہوا ضابطہ قبول کرنا ہوگا۔ الذین آمنوا، پہلی بات کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں، یعنی جس شخص کے پاس ایمان نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اب ایمان کیا ہے؟ اس کی بہت ساری تعریفات، لیکن میں سادہ سا ایک جملہ بولنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ حضور کو ماننے کا نام ایمان، جاننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ جانتا تو ابو جہل بھی تھا، جانتا تو ابو لہب، بتیجے لگتے ہیں نا، لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اور جہاں تک جاننا بمانا ادراک ہے، کائنات میں آج تک کوئی میرے رسول کو جان بھی نہیں سکا ہے۔ سب سے زیادہ قربت تو جناب ابو بکر صدیق کو تھی نا۔ ایک دن ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر تو میری خلوت اور جلوت کا ساتھی ہے، میری تنہائی اور میری محفل کا ساتھی ہے، لیکن یاد رکھنا مجھ محمد کی حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ کیا خیال ہے یار، جو اتنی قربت میں پاس بیٹھے کہ کوئی اور بیٹھا ہی نہیں ہے، ان کو بھی حقیقت محمدیہ سمجھ نہ آ سکی، تو جو بیچارہ پہلی 1400 سال کے فاصلے پہ کھڑا ہے، اور اگر وہ کوئی بات کرے تو اس کا قصور کیا ہوگا؟ اس نادان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ صاحب عقل کے ترازو پہ آپ نے تولنا ہے، مجھے تول لیں، میں آپ کو تول لوں، لیکن بلا ان کا بھی وزن ہو سکتا ہے جو نبیوں کے بھی امام ٹھہرے، جن کے پیچھے شب معراج حضرت موسیٰ و عیسیٰ جیسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، یار ان کی عظمتوں کو بھی بلا کوئی چھو سکتا ہے۔
تو یہ تو دھوکہ ہوا. اس لیے میرے استاد مکرم پڑھا کرتے ہیں ڈٹھے ورق پھول قرآن دے سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا اونوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دینے ایہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا. تم نے پتہ نہیں کیسا دیکھا پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہو. اللہ اکبر. بڑا خوبصورت جملہ واصف علی رحمہ کا 20 عنوان پر آپ فرماتے ایمان کی ہر وہ تعریف جس میں تصور رسول نہ ہو وہ ایمان کی تعریف ہی نہیں ہو سکتی. حضور کے ریفرنس کے بغیر ایمان نہیں ہے. اور دیکھیے اس پر کائنات کی سب سے بڑی چیز توحید ہے, سب سے بڑا یقین توحید ہے نا. اور یہ حضور کا مشن تھا. حضور اللہ کا پیغام سنانے کے لیے اس کی وحدانیت کا اقرار کرانے کے لیے حضور جلوہ فراز ہوئے. اور جس وقت پہلا خطبہ دیا گیا لوگوں کو جمع کیا اور پہلے بطور تمہید اور ایک سوال رکھتے ہو کہا لوگوں مجھے بتاؤ اگر میں کہوں کہ ابھی پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے جو تمہیں کچل کے رکھ دے گا تو کیا تم یقین کر لو گے؟ انہوں نے بیک زباں ہو کر کہا ہمیں نظر نہ بھی آیا ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں تو سچا ہے. کہا اتنا یقین ہے میری صداقت پر؟ کہا اس سے بھی زیادہ. اب اقرار کر چکے تو حضور نے کہا پھر میں ہی کہتا ہوں تمہارے بت جھوٹے ہیں میرا وحدہ لا شریک خدا سچا ہے. اب سب سے پہلی دعوت توحید کی دی گئی. اب ایک دم جو ہے وہ عقائد و نظریات اور فکر و خیال کا زلزلہ بپا ہوا. بے ساختہ کہا گیا کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ بت جھوٹے ہیں آپ کا خدا سچا ہے. پہلی وحی اور پہلی توحید کی دعوت اللہ کے رسول دے رہے ہیں. اب لوگوں نے کہا کیا دلیل ہے؟ تو مجھے بتائیں جو دلیل مانگ رہے تھے اس وقت اگر حضور انگلی کا اشارہ کرتے چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں سلامی نہ دیتا. حضور پتھروں کی طرف اشارہ کرتے وہ آ کے حضور کو سلام نہ کرتے. حجر و شجر میں اس رسول کی گواہی نہیں دی تھی. یہ سب کچھ موجود تھا لیکن حضور نے ایسی کوئی بات نہیں کی. جبکہ اشارہ ابرو ہوتا تو یہ ساری چیزیں گواہی دیتی. لیکن حضور نے کیا دلیل دی؟ کہا دلیل پوچھتے ہو تو کیا 40 سال تمہارے درمیان نہیں گزارے ہیں؟ اگر کہیں پہ لچک ہے تو دکھاؤ, کبھی جھوٹ بولا ہے تو دکھاؤ, کبھی امانت میں خیانت ہوئی ہے تو دکھاؤ. تو میں یہ کہتا ہوں اور حضور نے 40 سال کی پوری زندگی ان کے سامنے رکھی. آج یہ کہا جاتا ہے کہ بات اصل 40 کے بعد کی ہے. میں کہتا ہوں توحید کی جو دلیل ہے وہ تو 40 سال ہے. جو پہلے گزارے وہ ان کے سامنے رکھیں اور ان کو کہا 40 سال کے اندر کوئی شب و روز ایسا نکالو جس میں خیانت تمہیں نظر آئے. تو کائنات کی سب سے بڑی دلیل میرے حضور ہیں اور وہ توحید کی دلیل حضور نے اپنی ذات سے پیش کی. اسی لیے میرے امام نے کہا تھا کہ میں تو رب کو بھی رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے مصطفیٰ کا رب ہے. یہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے حجر و شجر سے نہیں مانا. اس بات کا انکار نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کے دلائل میں حجر و شجر کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ہونے کا پتہ بتاتا ہے. لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہمیں حجر و شجر پتھروں اور بوٹوں نے نہیں بتایا, ہمیں محمد عربی نے بتایا ہے, ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے. اور ایمان کیا ہے اس پر میں حضرت خزیمہ کی ایک بات سناؤں تو کہانی بڑی سادہ اور بڑی دل آویز, اور اس ایک بات سے ایمان کا مفہوم سمجھا جا سکتا. آپ جانتے جس وقت حضور علیہ السلام بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک گھوڑے پر نظر پڑی اور حضور کو گھوڑا پسند آ گیا. تو حضور نے مالک سے پوچھا کہ گھوڑا بیچتے بھی؟ کہا بیچتا ہوں. کہا کتنے کا؟ اتنے کا بیچتا ہوں. حضور میں گھوڑا خریدنے تو نہیں آیا تھا, میں تمہیں جا کر اس کی قیمت لا دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب میرے حضور پہنچے تو وہ شخص مکر گیا. اس نے کہا جی میں نے آپ کو گھوڑا نہیں بیچا. حضور میں ابھی یہ گھوڑا اتنے میں نے تم سے خریدا. اس نے کہا میں نے نہیں بیچا. اب لوگ جمع ہو گئے. جب جمگٹا لگ گیا تو اس شخص نے خود ہی جان چھڑانا چاہی. کہنے لگا اچھا یہ بتائیں جب دو لوگوں میں یوں اختلاف ہو جائے پھر تسویہ کی صورت کیا ہے؟ آپ کا دین, آپ کا مذہب, آپ کی شریعت کیا کہتی؟ حضور میرا دین تو کہتا ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ گواہ پیش کرے ورنہ دوسرا شخص قسم اٹھا دے. تو اس نے کہا کہ دعویٰ تو آپ کا کہ میں نے خریدا, میں تو نہیں کہتا میں نے بیچا, لہٰذا آپ گواہ پیش کریں. قبل اس سے کہ حضور فرماتے میرے پاس گواہ نہیں ہے اور وہ شخص قسم دیتا
تو جو مکر پہلے گیا تھا اس کے لیے قسم اٹھانا کون سا بڑی بات ہے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور کہا میں حضور کی گواہی پیش کرتا ہوں یہی گھوڑا ہے، اتنی ہی قیمت ہے، اور ساری بات اسی طرح جس طرح میرے رسول فرما رہے ہیں۔ اس شخص نے قیمت وصول کی، گھوڑا حضور کے حوالے کیا، پلٹنے لگا، لوگ گھروں کو جانے لگے تو حضور حضرت خزیمہ کو قریب کیا۔ حضور میں خزیمہ ایک بات تو بتاؤ، عرض کی حضور ارشاد فرمائے، فرمایا خزیمہ بات بھی سچی، گھوڑا بھی ہی، قیمت بھی اتنی، لیکن ایک بات تو بتاؤ، جب سودا ہو رہا تھا تو پاس نہیں کھڑا تھا، تو نے گواہی کیسے دے دی؟ تو سنیے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب، اور مبارک ہو اس شخص کو جس کے کلیجے میں یہ روشنی موجود ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس کے سینے میں حضرت عمیر، حضرت خزیمہ والی حرارت موجود ہے۔ حضور فرمایا خزیمہ بات بھی سچی، گھوڑا بھی یہی، قیمت بھی اتنی، لیکن جب سودا ہو رہا تھا تو پاس نہیں کھڑا، تو نے گواہی کیسے دے دی؟ تو حضرت خزیمہ فرمانے لگے حضور جی یہ گھوڑا کیا ہے، ہم نے آپ کے کہنے پہ عرش کے رحمان کی گواہی نہیں دے دی، ہم نے رب کو دیکھا تو نہیں ہے، آنکھوں نے دیکھا نہیں، ہاتھوں نے چھوا نہیں، عقل میں وہ آتا نہیں، معبود تو نے کہا کہ وہ موجود ہے، ہمیں اپنے ہونے کا بھی اتنا یقین نہیں جتنا اس کے ہونے کا یقین ہے۔ حضور کو اتنی خوشی ہوئی کہ حضور نے لوگوں کو جمع کیا، اور حضور میں لوگوں جس پنچایت میں، عدالت میں، کچہری میں گواہوں کی ضرورت ہو، میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ گواہی دے گا اس کی 1 کی 2 کے برابر ہوگی۔ اللہ اکبر، اس طرح کا ایمان کہ حضور کی وساطت سے ہم نے رب کو مانا ہے، تو یہ والا ایمان اہل اللہ کے ہاں ہمیں سلامت نظر آتا ہے۔ دوسری بات وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی کا پہاڑ ہوتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ نیکی کے کرنے کا نام تقوی ہے، بعض نے کہا کہ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ پوچھا گیا تقوی کیا ہے؟ کہا سائل کبھی تو ایسی وادی سے گزرا ہے جہاں بہت ساری کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ قال نعم، جی حضور گزرا ہوں۔ کہا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا کہ کہیں کوئی کانٹے دار جھاڑی میرے دامن کو تار تار نہ کر دے۔ قال فذاک التقوی، کہا بیٹا یہی تو تقوی ہے کہ بندہ دنیا سے اس طرح گزر جائے کہ گناہوں کا کوئی دھبا اس کی چٹی روح کو میلا نہ کر سکے۔ اتنی خوبصورت زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ کسی نے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر پوچھا، کہا حضرت تقوی کی تعریف تو کیجیے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا احمد بن حنبل کو کس نے حق دیا کہ وہ تقوی کی تعریف کرے؟ کہا تقوی پوچھنا ہے تو جا کے بشر حافی سے پوچھو، جو حکومت کے متعینہ کنویں سے پانی بھی نہیں پیتا ہے، جس کا دامن اتنا پاکیزہ ہے کہ جب پیاس لگتی ہے شہر سے باہر جا کر پانی پی کر پیاس بجھا کر دوبارہ واپس پلٹتا ہے۔ کہا جس کا دامن اتنا پاکیزہ اس کو حق پہنچتا ہے وہ تقوی کی تعریف کرے۔ اور یہی امام احمد بن حنبل ہے کہ کسی نے کہا حضرت لوگ آپ کے پاس دین سیکھنے آتے ہیں، فقہ کی خیرات لینے آتے ہیں، اور آپ ایک حضرت بشر حافی کے پیچھے بھاگتے پھرتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے۔ کہا میں اس لیے ان کے پاس جاتا۔ اقبال نے کہا تھا نا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ یہ ایک ایسی دولت ہے، دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہتے ہو تمہیں کسی فقیر کسی درویش کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ تقوی کیا ہے؟ یہی امام احمد بن حنبل ہیں۔ ان کے پاس ایک بڑی آئی اور آ کر کہنے لگی حضرت ایک مسئلہ تو بتائیں۔ کہا پوچھو کیا ہے؟ کہا یہ بتائیں کہ میں رات اندھیرے میں بیٹھ کر سوت کاٹتی ہوں تو کبھی کبھی بادشاہ وقت کی سواری کا بھی گزر ہوتا ہے، سونے کے شمعدان لیے خادمین بھی آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کی کچھ روشنی میرے ویڑے میں بھی پڑ جاتی ہے، اور کچھ سوت میں اس میں بھی کاٹ لیتی ہوں، لیکن جب صبح دیکھتی ہوں تو کوالٹی میں فرق آ چکا ہوتا ہے۔ جو اندھیرے میں کاتا ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے، اور جو روشنی میں کاتا ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے۔ مجھے بتایا جائے کہ جب صبح بازار میں بیچنے کے لیے بیچا کروں تو ایک ہی ریٹ پر بیچ دیا کروں یا الگ الگ کر کے بیچا کروں؟ حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے بہن اپنا تعارف کرواؤ۔ اس نے کہا حضرت سائل سے اس کی ذات تو نہیں پوچھی جاتی؟ میں جو بھی ہوں جہاں کی بھی رہنے والے، آپ کو اس سے کیا غرض؟ آپ مجھے سوال کا جواب دیجیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے نہیں، بعض اوقات سائل کے بدلنے سے سوال کی نوعیت بدل جاتی، تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کون ہو۔ حضرت امام احمد بن حنبل بھی دیکھنا چاہتے تھے یہ کون خوش بخت خاتون ہے جسے اس دور میں اپنے لقمے کی اس قدر حفاظت پیش نظر۔ کہا بہن تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کون ہو۔ اس نے آنکھیں نیچی کر کے کہا حضرت میں حضرت بشر حافی کی ہی ہمشیرہ ہوں۔
کہا بہن اوروں کے لیے تو جائز ہو سکتا ہے، بشر حافی کے گھرانے کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ بندہ جتنے بڑے منصب پہ ہوتا ہے اس کی احتیاط بھی اتنی بڑی ہوتی، اوپر بیٹھنے والے کے لیے مسئلہ اور ہے، نیچے بیٹھنے والے کے لیے فتویٰ اور ہوگا۔